مفتیان اعظام، حفاظ کرام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، دور و نزدیک سے سننے والے تمامی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروف سے پیشتر کچھ سننے اور سنانے سے پہلے درگزر فرمانے والے آقا، معافی اور بخشش و نجات دلوانے والے آقا، اجڑوں کو بسانے والے آقا، بکھروں کو سمیٹنے والے آقا، مجدار میں پھنسے ہوں کو ساحل نجات تک لگانے والے آقا، میٹھی نیند سلانے والے آقا، روتے ہوں کو ہنسانے والے آقا، بے مکانوں کو مکان دینے والے آقا، بے مقاموں کو مقام دینے والے آقا، ذلت کو ہٹا کر عزتیں عطا کرنے والے آقا، اندھوں کو بینائی عطا کرنے والے آقا، بہروں کو قوت سماعت دینے والے آقا، مردہ دلوں کو زندگی عطا کرنے والے آقا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ بتائیے کیسی عاجزی ہے۔ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے ولی ہیں، اعلیٰ حضرت کتنے بڑے محقق ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے اماموں کے امام ہیں، لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ مانے کتا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا،
اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سمجھ رہے شمیم بھائی؟ جب پریشان ہو جاتے ہیں، عید کا ٹائم آ جاتا ہے، بقرعید کا ٹائم آ جاتا ہے، بہت سارے کتے رہتے ہیں، بہت سارے کتے رہتے ہیں جو یہاں وہاں پھرتے رہتے ہیں. نگر نگم میں آپ فون لگاتے ہیں، سرکاری گاڑی آتی ہے نگر نگم کی، سارے کتوں کو اٹھاتی ہے اور لے کر جنگلوں میں چھوڑ دیتی ہے. لیکن کچھ کتے وہ ہوتے ہیں جن کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، جن کے گلوں میں نشانی ہوتی ہے کہ یہ آوارہ نہیں ہے، یہ بد چلن نہیں ہے، یہ بے حیا نہیں ہے، یہ دائرے میں رہنے والا ہے، یہ کسی کے گھر میں رہتا ہے، کسی کے آنگن میں بندھا رہتا ہے، کسی کے کھیت کھلیان میں بندھا رہتا ہے، اس کے گلے میں پٹا رہتا ہے، تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا، اس کا بال بھی بیکا کرنے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل اسی طریقے سے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے چاہے میدان محشر ہو، چاہے پرسرات ہو، چاہے نفسی کا عالم ہو، چاہے قبر کی اندھیریاں ہو، چاہے آخرت کی کوئی سی منزل ہو، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور کیا فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو بغداد میں حضور غوث پاک کے غلام ہیں، حضور غوث پاک کے در کے کتے ہیں، جو بغداد میں ان کی پہرے داری کرتے ہیں، بغداد میں ان کا کام کرتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ میں بغداد سے بہت دور ہوں، بغداد سے میں بہت دور ہوں، ہندوستان کے شہر بریلی میں ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ میں ان کے در کا کیسا سگ ہوں، میں ان کے در کا کیسا کتا ہوں کہ بغداد میں جو غوث پاک کے کتے ہیں، بغداد میں جو غوث پاک کے محافظ ہیں، بغداد میں جو غوث پاک کی نگہبانی کرنے والے لوگ ہیں، جو غوث پاک کے غلام ہیں، جو ان کے خلیفہ ہیں، جو ان کے مریدین ہیں، جو ان کے معتقدین ہیں، وہ امام احمد رضا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ امام احمد رضا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، عظمت اعلیٰ حضرت. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، سگ کا بہووچن سگار. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. ہندوستان میں ہے اور پہرا غوث اعظم کا دے رہے ہیں، ہندوستان میں ہے لوگوں کو سلسلہ قادریہ میں جوڑ رہے ہیں، ہندوستان میں ہے کام غوث اعظم دستگیر کا کر رہے ہیں. جس طریقے سے آج المیزان سبحانی فاؤنڈیشن، المیزان سبحانی کمیٹی نے آج یہاں پر وہی اسی پہرے کو برقرار رکھا ہے، اسی سوچ اسی فکر کو برقرار رکھا ہے کہ آج انہوں نے اماموں کے اعزاز میں، اماموں کے استقبال میں، اماموں کی حوصلہ افزائی کے سلسلے میں یہ محفل منعقد کی. یہ اس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الراشد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اماموں کے اعزاز اور استقبال میں یہ بزم سجائی. یہ بزم، اس بزم کو سجانے کا مقصد کیا ہے؟ حضور جتنے بھی یہاں پر تشریف لائے، جتنے بھی حضور ہیں، جتنے بھی حضرت ہیں، جتنے بھی امام ہیں، چند مساجد شہر جبل کی چند مسجدوں کے امام کو یہاں بلوایا گیا اور بلانے کے بعد سب کی حوصلہ افزائی کی گئی، سب کو ایوارڈ دیا گیا المیزان سبحانی کمیٹی کی جانب سے، سب کو نذرانہ دیا گیا، سب کو ہر طرح سے ان کا استقبال کیا گیا، مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے.
ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ لوگوں میں ایک پیغام جائے ہماری کمیٹی کے دوارا، ہماری کمیٹی کی جانب سے، کہ لوگ اماموں کا احترام کریں، اماموں کو سمجھیں۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں۔ یہ امام نہ ہوتے تو تم جن پیروں کو چوم رہے ہو اور چاٹ رہے ہو، جی کیا بات ہے، واہ واہ، یا جن پیروں کا تم ادب و احترام کر رہے ہو۔ اچھا، دو طرح کے پیر ہوتے ہیں، ایک پیر صاحب پیر ہوتے ہیں اور ایک پیر صاحب پیر نہیں ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں۔ یہ امام نہ ہوتے تو تمہیں یہ شعور ہی نہیں ملتا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے۔ یہ امام وہ ہیں جو تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ امام وہ ہیں جو دین و سنت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، یہ امام وہ ہیں جو تمہارے نونہالوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، یہ امام وہ ہیں جو تمہارے بچوں کو حدیث پڑھاتے ہیں، یہ امام وہ ہیں جو تمہارے بچوں کو کتاب العقائد پڑھاتے ہیں، یہ امام وہ ہیں جو تمہارے بچوں کو انوار شریعت، عرفان شریعت، احکام شریعت، بہار شریعت پڑھاتے ہیں، اور ان کے عقائد کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں عقیدوں کی تمام معلومات فراہم کرتے ہیں، اور انہیں ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، پیر ایسا ہونا چاہیے، پیر میں یہ شرط ہے، پیر میں ان شرطوں کو دیکھنا، پیر میں یہ شرط بھی دیکھنا، کسی بھی ایرے گہرے پیر سے مرید نہ ہو جانا، مرید ہونا، اپنے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ میں دینا، تو جو سچا غوث اعظم کا پہرے دار ہو، جو سچا محی الدین عبد القادر جیلانی کا غلام ہو، ایسے کو اپنا پیر بنانا، کسی ایسے کو نہیں جس کی داڑھی بھی ایک مشت نہ ہو، کسی ایسے کو نہ بنا لینا کہ جس کے ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ہوں، کسی کے ایسے کو پیر نہ بنا لینا کہ جس کے بال اتنے بڑے بڑے ہوں کہ سنت کی حدوں کو پار کر جائیں اور گمراہی بھرے بال ہو جائیں، کسی ایسے کو پیر نہ بنا لینا کہ جو کالے اور پیلے کپڑے پہنتا ہو، جو کالے اور ہرے کپڑے پہنتا ہو، کسی ایسے کو اپنا پیر نہ بنا لینا کہ جو ہاتھوں میں کڑے پہنتا ہو، کسی ایسے کو پیر نہ بنا لینا جو پیروں میں بیڑیاں پہنتا ہو، کسی ایسے کو پیر نہ بنا لینا کہ جو ادھر ادھر کی کچھ بھی کہہ دیتا ہو، نہ اسے قرآن کا پاس و لحاظ ہو، نہ حدیث کا کوئی پاس و لحاظ ہو، وہ کچھ بھی مسئلہ بتا دیتا ہو۔ یہ سارے عقیدے، یہ سارے مسئلے کون بتاتا ہے؟ امام بتاتا ہے، امام بتاتا ہے۔ امام کو تو آپ نے 5 ٹائم کی نماز کے لیے رکھا ہے، وہ چاہے تو 5 ٹائم کی نماز پڑھائے، بات ختم ہو جائے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، کسی کو گونگا امام چاہیے، کسی کو بولنے والا امام چاہیے، کسی کو موٹا امام چاہیے، کسی کو پتلا امام چاہیے، کسی کو صوفی امام چاہیے، کسی کو بغیر پریس کے کپڑے پہننے والا امام چاہیے، کسی کو ایسا امام چاہیے جس کی کرش کی نہ ٹوٹی ہو، کسی کو ایسا امام چاہیے جو سائیکل سے آئے، کسی کو ایسا امام چاہیے جو 2 ویلر سے آئے، کسی کو ایسا امام چاہیے جو پپو پنوڑیا کا پان نہ کھائے، کسی کو ایسا امام چاہیے جو اپنی مسجد میں بیٹھ کر زیادہ عیش لیتا ہو اور دنیا زمانے کے لوگ اس کے آستانے میں جا کے اسے پان دینے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غرض کے جتنے لوگ ہیں اتنے طرح کے امام کی ڈیمانڈ ہے۔ جی کہاں سے لاؤ گے، کہاں سے لاؤ گے ایسا امام؟ ایسا امام تم کہاں سے ڈھونڈو گے جس امام کے اندر، جس کی عوام کے اندر ایسی ادائیں ہوں کہ سب کو پسند آ جائے، جس امام کے اندر ایسی صفتیں ہوں، ایسی خاصیت ہو کہ عرفان بھائی کو بھی پسند آ جائے، فیضل بھائی کو بھی پسند آ جائے، شیرو بھائی کو بھی پسند آ جائے، سجاد بھائی کو بھی پسند آ جائے، ایسا امام کہاں سے لاؤ گے؟ تو فیضل بھائی نے، شیرو بھائی نے، عارف بھائی نے یہ بزم جو سجائی ہے،
اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ سب کو خوش نہیں کیا جا سکتا، تو اسی طریقے سے ایسا امام بھی نہیں لایا جا سکتا کہ جو ایک دن موٹا ہو جائے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے، اور ایک دن دبلا ہو جائے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے، ایسا نہیں ہو سکتا عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو اس بزم کو جو سجایا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کو خوش نہیں کیا جا سکتا، سب کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام کی قربانی دیکھیے، امام کس قدر قربانی دیتا ہے۔ اس کا پہلا دن امام جب سے امام بنتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک وہ امام رہتا ہے اس کا کام یہ رہتا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے مرنے تک وہ آپ کا خادم بنا رہتا ہے، آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے مرنے تک وہ آپ کا خادم بنا رہتا ہے۔ آپ پیدا ہوئے اذان دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اذان، آپ اسپتال سے اب باہر آنے والے ہیں تو اب نام ڈھونڈ کے امام صاحب نے دیا یونیک نام، فانٹاسٹک نام، 3 حرف 3 لیٹر والا نام، 4 حرف والا چھوٹا سا نام، دینی نام، پاکستانی نام، صحابہ والا نام، قرآنی نام، حدیثوں والا نام، صحابہ والا نام، اتنے ڈھیر سارے نام 25 نام پہنچا دیے۔ اب اس کے بعد 1-2 دن گزرنے کے بعد حضرت صاحب جن کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے یا بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اب وہ 1-2 دن تک امام صاحب سے نام لینے کے بعد 1-2 دن بعد فون لگاتے ہیں۔ امام صاحب نے 25 نام پہنچائے ہیں، مفتی عبدالراشد صاحب نے 25 نام پہنچا دیے۔ اب دوسرے دن فون آتا ہے، اب وہ ایک 26واں نام بتاتا ہے اور کہتا ہے حضرت لامیہ مانے کیا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے لامیہ مانے کیا ہوتا ہے؟ بتائیے، سمجھ رہے؟ جو بیتتی ہے وہی بتا، ادھر ادھر کی بالکل نہیں بتا، جو ہوا ہے جو ہوتا رہتا ہے روز وہی بتا۔ 25 ناموں میں ایک امام جو 10 سال پڑھا اور پھر 13 سال سے پڑھا رہا ہے، 23 سال کا تجربہ ہے، اور پڑھتے وقت وہ 2-4 سال بعد اس لائق ہو گیا تھا کہ وہ نام بتا سکتا ہے، 3 سال اس دور کے 26 سال کا تجربہ، اس نے 25 نام پہنچائے۔ وہ جس کو کچھ نہیں آتا ان 25 نام کو ریجیکٹ کرتا ہے اور ایک 26واں نام بتاتا ہے حضرت لامیہ کا معنی۔ میں نے مفتی صاحب کو فون لگایا، مفتی اعظم صاحب کو، میں نے کہا حضرت میں نے ایک صاحب کو 25 نام پہنچائے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے 26واں نام پہنچایا لامیہ، اور اس کا معنی پوچھ رہے۔ میں سن کر خود حیران ہو گیا کہ اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد بھی ایسا نام آ گیا جس کا مطلب مجھے بھی نہیں معلوم، جس کو رکھنا صحیح ہے یا غلط میں بھی نہیں جانتا۔ سمجھ رہے آپ حضرت؟ لامیہ آپ کا بتائیں اس کا معنی۔ اب یہاں مولانا لوگ بیٹھے ہوئے حافظ صاحب، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو لامیہ کا مطلب معلوم، پورے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ جب کوئی ورڈ ہو تو معلوم ہوگا نا۔ پانی تو جانتے ہیں سب کے، اسے کہتے ہیں جسے پیا جاتا ہے، جس سے نہایا جاتا ہے، جس سے وضو بنایا جاتا ہے، لیکن وانی کسے کہتے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم۔ وانی کسے کہتے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو بالکل ایسے ہی لامیہ، اب ہم کیا بتائیں ان کو، مفتی صاحب کیا بتائیں ان کو، تو ایسا عجیب ہو گئی۔ اچھا یہ کہاں سے نام آیا؟ یہ سعودی سے نام، لڑکی کے نانا نے پہنچایا ہے یہ لامیہ نام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام کا کام اب یہ ہے کہ نام بتائے، نام بھی اس نے ڈھونڈ کے بتایا۔ اب ایسا نہیں ہے 100 لوگ ہر ایک دن یا دوسرے دن کے آڑے کسی نہ کسی کو نام بتایا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں حالات کیسے ہیں؟ نام بتا دیا گیا، نام رکھ لیا گیا، جو بتائے اس میں سے بھی کئی لوگ رکھ لیتے ہیں، کچھ الگ سے بھی رکھ لیتے ہیں، پھر بعد میں ملاقات بھی ہوتی ہے، پھر بعد میں اور ملاقات ہوتی ہے، ایک آدھے درجن ملاقات ہو جاتی ہے اکرام بھائی، لیکن 100 روپے بھی جیب سے نہیں نکلتے، 100 روپے بھی جیب سے نہیں، ان کو معلوم ہے
12 کلو کا کھانا بن گیا چھٹی، 12 کلو کا کھانا آج کے دور میں 4000 روپے کا بن رہا ہے، لیکن 100 روپے امام صاحب کے ہاتھوں میں مسافہ نہیں کیا جاتا۔ کیسا ہے یہ؟ کیا ہو گیا؟ 100 کے 40 نوٹ انہوں نے پلاؤ بنایا، پھپھا کھالو چچا بڑیا بڑا، اور ادھر سے ان پکچوں کو، دونوں پکچوں کے کچھ لوگوں کو بلایا، کھلا دیا، ختم کام۔ پھر وہ 56 بھوگ جو بنے جچکی والے وہ الگ ہے، اس کے خرچے الگ، وہ مٹھائی پہ مٹھائی چل رہی ہے وہ الگ ہے، وہ ابلے انڈے پہ ابلے انڈے اور وہ دودھ پہ دودھ چل رہا ہے وہ الگ ہے، لیکن ایک 100 کا نوٹ منا بھائی 100 کا نوٹ، 100 کا نوٹ کوئی دینا گوارا نہیں کرتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر آپ یہ کیوں سمجھ لیتے ہو کہ اس 100 کا نوٹ دینے کے بعد ہم بالکل پکا ہو جائیں گے؟ سب سے زیادہ غریب اگر ہم کسی صورت میں ہوں گے تو اسی 100 کے نوٹ کے ذریعے سے۔ کیا ہے یہ؟ واٹ از دس؟ بتائیے کیسا ماحول ہے؟ جبکہ اسی 100 روپے سے سب سے زیادہ برکتیں رواں کرنے والا تھا، اسی 100 روپے کو دینے میں سب سے زیادہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ میں یہ محفل چونکہ اسی مقصد سے سجائی گئی ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپن مار کہاں کھا رہے ہیں، اپن لوگ مار کہاں۔ حافظ صاحب نے زیادہ لاپرواہی سے کام لیا۔ دیکھو آپ بولتے ہو نا کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں، جیسی تیری شیرینی ویسی میری فاتحہ، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، جب آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہوگی تب تو معاملہ ہوگا، تب تو معاملہ آگے بڑھے۔ آپ ایک طرف سے سامنے والا آدمی 6 قدم آگے بڑھ کے جا رہا ہے، تم 2 قدم بھی نہیں آ پا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اب یہ نام کا سلسلہ بھی ہو گیا، اذان بھی دیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 40,000 روپے خرچہ کرنے کے بعد آپریشن سے بیٹے کی پیدائش ہوئی، اذان دینے گئے اور آ گئے، اذان دینے کا جو نذرانہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اتنے سیدھے سادے ہیں پتہ ہی نہیں، اتنے سیدھے سادے ہیں پتہ ہی نہیں، اچھے خاصے ہیں، اچھی حیثیت ہے، پتہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ ہیں آپ کے درمیان میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کے یہاں اذان دینے گئے ہیں تو انہوں نے 1100 روپے نذرانہ دیا۔ ایسے بھی لوگ، دونوں طرح کے لوگ ہیں، لیکن زیادہ تعداد نہ دینے والوں کی آج بھی موجود۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ کہ امام کہاں کام آ رہا ہے۔ اب امام آپ کی مدرسے میں آپ آئے، مدرسے میں آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ کی تعلیم کی طرف دھیان دے رہا ہے، آپ کی ایمان اور عقیدے کی طرف دھیان دے رہا ہے، اور آگے آپ چلے گئے، آپ کی شادی ہوئی اور آپ آگے چلے گئے، آپ کے اب بچے ہو گئے تو وہی سارے کام اب ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا اب آپ انتقال کر گئے تو آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، امام آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے مرنے تک آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کے کام آ رہا ہے، آپ کے دکھ درد میں شامل ہو رہا ہے، آپ کی ہر خوشی غم میں آپ کا حصہ بن رہا ہے۔ امام ہر طرح سے آپ کے پاس جا رہا ہے، صرف آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے مرنے تک نہیں، بلکہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جب آپ پیٹ میں تھے اس وقت بھی امام کام کر رہا ہے۔ کیسے کام کر رہا ہے؟ آپ کے ابا گڑ لے کر جا رہے ہیں، ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہو تو امام اس وقت گڑ پھوڑ رہا ہے، گڑ پھوڑنے کا بھی کچھ نہیں دیا جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن وہ آتا ہے، وہ پڑھتا ہے السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ وہ جو ہے جس طرح کے وظیفے ہوتے ہیں وہ تمام وظیفے پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اپنا صحیح کا وقت آپ کو دیتا ہے، گڑ میں پھونک ڈالتا ہے، پھر وہ گڑ کھلایا جاتا ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی امام کام کر رہا ہے، آپ کے مرنے تک کام نہیں کر رہا ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی کام کر رہا ہے۔ آپ مر گئے ہو، آپ کے غسل کے وقت وہ کھڑا ہو رہا ہے، آپ کی جنازے کی نماز وہ پڑھا رہا ہے، سویم میں وہ شریک ہے، 10ویں میں وہ آ رہا ہے، 20ویں میں وہ آ رہا ہے۔ ہم اور آپ بھلے ہی نہ جائیں لیکن امام ہر طرح سے دیکھا جائے گا۔ امام موجود ہے کہ نہیں ہے؟ 20ویں کی فاتحہ میں، 10ویں کی فاتحہ میں، 40ویں کی فاتحہ میں، برسی میں امام کو بلایا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امام پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک
امام تمہاری خدمت کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے تم امام کی خدمت سے دور بھاگ رہے؟ کیا وجہ بتاؤ وجہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو ہم سے خود مجبور ہے، ہم سے خود مجبور، ہم دیکھو کس حالت، ہم تو مہینے میں 10,000 نہیں کما پا، یہ دیکھو 20,000 روپے کا تو صرف نکاح پڑھاتے ہیں خالی شہادت۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوچ رہا ہے کہ یہ ہم سے بہت بہتر ہے، انہیں کیا دینے کی ضرورت ہے، چاروں پانچوں طرف سے ان کے پاس انہیں دینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامی، تم نے اپنے کو دیکھ کے تجزیہ کیا، پرکھا ہے اپنے کو دیکھو، لیکن اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس لائق ہو۔ تم 5ویں پڑھنے کے بعد تم اسکول نہیں گئے تو اب تمہاری حالت تو اس سے کمزور ہوگی، تم نے کوئی کام نہیں کیا تو تمہاری حالت اس سے کمزور ہوگی۔ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو صاحب حیثیت ہیں، جیسے عرفان بھائی BSNL والے، جیسے اکرام بھائی موبائل والے، جیسے فیضل بھائی گیراج والے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں۔ یہ لوگ کبھی کبھی ایک دن میں اتنا کما لیتے ہیں جتنا امام پورے ایک مہینے میں کماتا، جتنا امام صرف ایک مہینے میں کماتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اس طرف توجہ دی جائے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے امام تو ہمارے سر کے تاج ہے، امام تو ہمارے رہبر و رہنما ہے، امام تو ہمارے حاکم ہیں، لیکن حاکم ہے امام کی، جو حاکم ہوتا ہے تو اس کی بات پر عمل کیا جائے، جس کے آپ تابع ہوتے ہو اس کی بات پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ آپ کہتے رہے ہو کہ امام ہمارے سر کا تاج ہے، آپ کہتے رہے ہو کہ امام ہمارا حاکم ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ امام سے کہا جاتا ہے فلاں صاحب کو، عارف بھائی کو بالکل ناراض نہیں کرنی، بالکل ناراض نہیں کرنا، ان سے اچھے سے مل کے رہ۔ کمیٹی والے کہتے ہیں وہ خزانچی صاحب ہیں، ان کے آگے پیچھے ان کی جی حضوری کرتے رہنا، ان کی چاپلوسی کرتے رہنا بہت خطرناک ہے۔ یہ صدر صاحب ہیں، ان کا حکم ماننا، امام صاحب حاکم ہیں لیکن انہیں محکوم بنایا جا رہا ہے، انہیں دوسرے کا تابع فرمان بنایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم فلاں جگہ نہیں جاؤ گے، فلاں جگہ نہیں جاؤ گے، محلے میں زیادہ کسی کے گھروں میں بیٹھو گے نہیں، اپنا حلقہ اثر مضبوط نہیں کرو گے کہ جگہ جگہ جا کر اپنا ویوہار بناؤ اور پھر ہم پر حملہ کرواؤ۔ یاد رکھو ہر جگہ جانا نہیں، لیکن یاد رکھنا جب درود خوانی ہوگی، جب قرآن خوانی ہوگی تو تمہیں سب جگہ جانا ہوگا، جب کوئی کام ہوگا تو تمہیں سب جگہ جانا ہوگا، کیونکہ انہی گھروں سے مسجد کو چندہ آتا ہے، تبھی ہم اپنی کمیٹی گیری کو چھانٹ پاتے ہیں۔ تو تم جب قرآن خوانی ہوگی، جب درود خوانی ہوگی تو تمہیں سب جگہ جانا ہوگا، لیکن اپنے حساب سے تمہیں خبردار نہیں جانا ہوگا۔ اس طریقے سے یہ کہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، جب امام کی تقرری ہوتی ہے تو یہی لوگ امام کو چیک کرتے ہیں، جن سے الحمدللہ نہیں آتا، جن سے التحیات للہ والصلوات پڑھنا نہیں آتا، یہ لوگ امام کو چیک کرتے ہیں، امام لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ واقعی میں حقدار ہے یا نہیں۔ ان کو شرم آتی ہے کہ حمزہ مسجد سے قاری شہادت کو بلوا لیں، ان کو شرم آتی ہے کہ غوثیہ مسجد سے استاد الحفاظ قاری وسیم صاحب کو بلوا لیں، ان کو شرم آتی ہے کہ مدرسہ شہنواز سے حافظ وقاری مفتی عبدالراشد کو بلوا لیں، ان کو شرم آتی ہے کہ حضرت حافظ وقاری استاد الحفاظ قاری زاہد حسین کو انور گنج مسجد سے بلوا لیں کہ حافظ صاحب آج کی نماز آپ کو ہماری مسجد میں پڑھنی ہے، آج ایک امام صاحب آئیں گے، آپ کو چیک کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ امام صحیح ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کو شرم آتی ہے، وہ خود چیک کرتے ہیں، وہ خود سمجھ لیتے ہیں کہ کون سے سلسلے کا ہے، وہ خود چیک کر لیتے ہیں کون سی برادری کا ہے، وہ خود چیک کر لیتے ہیں کہ باہر کا ہے کہ جبل پور کا ہے، وہ خود چیک کر لیتے ہیں کہ گورا ہے کہ کالا ہے، وہ خود چیک کر لیتے ہیں کہ وزن کم ہے یا وزن زیادہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تم آخر کون سی منزل و مرتبے پر فائز ہو جو رب نے تمہیں یہ صلاحیت و قابلیت دی ہے کہ تم یہ سمجھ سکو کہ یہ امام حقدار ہے یا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔
عظمت ائمہ مساجد، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں، اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ ایک امام صاحب کو ایک صاحب نے لائے اپنے جبل پور میں، ایک صاحب نے امام صاحب کو لائے مسجد میں، بڑے خوش ہو کر 1-2 مہینہ تو بڑے خوش رہے۔ دیکھو میں جو بولتا ہوں میں وہی بولتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، جو میں ادھر ادھر کی کسی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، جو میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ بتا رہا ہوں۔ جبل پور شہر میں ایک امام صاحب کو لایا گیا، کیا سوچ کر لایا گیا؟ ایسا امام چاہیے جو بڑا بھولا بڑا سیدھا سادہ ہو۔ لے آئے بڑا بھولا والا صوفی ہے، بالکل نظر ہی نہیں اٹھاتا، ایسے امام کو لایا گیا۔ ہمیں بھی پتہ چلا، ہمیں بھی معلوم ہوا کہ ایسے امام کو لایا گیا اور یہ چیز دیکھ کر لایا گیا۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ بتاؤ یار کیا کیا دیکھتے ہیں لوگ، کیا کیا دیکھتے ہیں لوگ، یہ تمام چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے اخلاق، بلند اخلاق والے، ہمیشہ تبسم آپ کے زیر لب ہوتا تھا، مسکراہٹ آپ کے منہ میں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بلند اخلاق تھے، بڑی محبت سے آپ بات کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ ان 10 سالوں میں رسول پاک نے کبھی مجھے نہ ڈانٹا، نہ کبھی جھڑکا، نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے، جہاں رسول پاک کا یہ اخلاق ہے وہی رسول پاک کا یہ اخلاق ہے کہ رسول پاک نے کفار و مشرکین کی گردن بھی کاٹی ہے، جنگ میں شرکت بھی کی ہے۔ جہاں رسول پاک مسکرا کر بات کرتے تھے، تبسم زیر لب فرما کر بات کیا کرتے تھے، وہی غلط بھی بولا کرتے تھے، باطل کا بطلان بھی کیا کرتے تھے اور حق کا احقاق بھی کیا کرتے تھے رسول پاک۔ تو ہم کیوں ایسا بھولا بھالا سیدھا سادہ صوفی امام ڈھونڈتے ہیں؟ بہرحال انہوں نے لے کے آئے اس امام کو۔ امام صاحب بڑی دھوم دھام کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ 1 سال انہوں نے امامت کی، اور اس کے بعد ہمارے پاس خبر آئی کہ ہم نے تو سوچا تھا بڑے سیدھے سادے ہیں، لیکن یہ تو ٹیڑھوں سے بھی ٹیڑھے ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ بتائیے تم اپنا دور کا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا بہت دور کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تم نے دیکھا، تبھی تو تم گمراہ ہوئے۔ اگر سوچ اچھی ہوتی تو رزلٹ بھی اچھا ہوتا۔ تم کچھ سوچ کر لے کر آئے تھے کہ ہم ایک دائیں لے کر آئیں گے اور اسے باندھ دیں گے، جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے، لیکن جب وہ آیا تو اتنا خطرناک ثابت ہوا، اتنا ڈینجر ثابت ہوا کہ کوئی کسی کو وہ خاطر میں نہیں لاتا ہے، کسی کو وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ جی بے شک، جیسا لانے والے نے سوچ کر لایا تھا، رب نے ویسا ہی تماچا مارا، ویسا ہی رب نے اسے بھگتان بھگتنے کو رکھ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام کیا کرتا ہے؟ امام حاکم ہے لیکن محکوم بنا ہوا ہے۔ آپ اس سے کہہ رہے ہیں 5000 روپے ہم دے سکیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 7000 روپے دے سکیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 8000 دے سکیں گے، کوئی بہت زور میں آیا تو ہم 10,000 دے سکیں گے، 10,000 روپے دے سکیں گے۔ بس اب 10,000 روپے کے بعد بات ختم ہو گئی۔ 10,000 روپے، اتنی بڑی رقم، 5 ٹائم کی نماز ہم بھی تو پڑھتے ہیں، تو ہمیں کوئی دیتا ہے کیا کچھ؟ ہمیں تو کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں۔ بتائیے یہ سوچ رہے ہیں کیا ہے؟ یہ سوچ کتنی گندی سوچ۔ اچھا کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں امام صاحب نے دیکھو 4 رکعت فرض ادا کی، 2 سنت پڑھی ادا کرائی، پھر 2 سنت پڑھی، 3 وتر ادا کی، اور گھومتے پھرتے رہے اور سو گئے۔ لیکن حاجی صاحب دیکھو،
حاجی صاحب نے 4 رکعت عشاء بھی پڑھی، 2 سنت بھی پڑھی، 3 وتر بھی پڑھی، پھر اس کے بعد کھانا کھائے، پھر آ گئے مسجد، پھر تلاوت کرنے لگے، پھر نفل پڑھنے لگے، پھر تھوڑی سی ایک جھپکی لگائی، پھر اٹھ گئے، پھر تہجد پڑھنے لگے، پھر اور قرآن پڑھا، پھر اور تسبیح پڑھی اور ذکر خدا کیا، پھر صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، اذان دینے کے لیے مسجد پہنچ گئے، مؤذن نہیں پہنچا تھا، اذان بھی دے ڈالی، پھر فجر کا وقت ہوا، حاجی صاحب پہلے مؤذن کے جسٹ بازو میں بیٹھ گئے، اب مؤذن کے بازو میں امام صاحب بیٹھے ہیں، اب امام صاحب 1 ڈیڑھ منٹ 2 منٹ کے بعد مصلی امامت میں پہنچ رہے ہیں، کبھی ٹائم سے آ گئے، کبھی لیٹ آ گئے، زیادہ تر تو امام لیٹ ہی آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں قصور امام کا نہیں ہے، موبائل کی بھی وجہ ہے کہ موبائل میں بھی گم رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ بھی ہو کہ رات میں 12 بجے اپنے جانور کا عقیقہ کروانے لگتے ہو، اس کی وجہ آپ بھی ہو کہ رات میں 2 بجے نکاح پڑھواتے ہو، اس کی وجہ آپ بھی ہو کہ رات میں 2:30 بجے فون لگا کے مسئلہ پوچھنے لگتے ہو، اس کی وجہ آپ بھی ہو کہ آپ رات برات آپ ان کو پریشان کرتے ہو، جس کی وجہ سے وہ کبھی 1 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی 1.5 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، وہ سیانے، وہ بوڑھے جو وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، مسلمانوں وہ وقت سے اس لیے پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، وہ 9:30 بجے سو جاتے ہیں۔ خود ہمارے والد صاحب، میں اپنے والد کی بات کر رہا ہوں، 10 بجے کے بعد وہ کسی قیمت میں جگتے نہیں ہیں، وہ سو جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 بجے جگ جاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی مسئلے کے لیے فون نہیں لگاتا، انہیں کوئی عقیقے کا جانور ذبح کرنے کے لیے کمیلے رات میں 2 بجے نہیں لے جاتا، انہیں کوئی نکاح پڑھانے کے لیے ڈسٹرب نہیں کرتا، انہیں کوئی اپنا سنی وہابی کا جھگڑا کر کے حدیثیں اور آیتیں پوچھنے کے لیے فون نہیں لگاتا۔ کوئی کا سونے کا ہار گم ہو گیا ہے، وہ رات میں پتا چلتا ہے کہ سونے کا ہار گم ہو گیا ہے، تو فون لگا کے پوچھتا ہے کہ حافظ صاحب میں انڈا لے کر آ رہا ہوں، آپ انڈے میں تعویذ بنا دیجئے، اسی رات میں تعویذ بنا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہار سنار کے یہاں پہنچ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ جانے کتنے قسم کے کام ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار 1.5 منٹ لیٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھار وقت پر بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک ایسا بھی شخص ہے، آجو باجو میں پورے 25-50 ایسے بھی سیانے لوگ رہتے ہیں مسلمانوں، جن کو جو وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، جن کی صبح بھی عبادت میں، جن کی رات بھی عبادت میں، جن کا درمیان بھی عبادت میں، جن کی رات کا درمیانی حصہ بھی عبادت میں، جن کا درمیانی حصہ بھی عبادت میں، پورا وقت عبادت میں رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ فجر میں سب سے پہلے اٹینڈنس دے دیتے ہیں، سب سے پہلے حاضر وہی ہوتے ہیں۔ لیکن اب بتاؤ، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علامہ مفتی عبدالراشد صاحب کی موجودگی میں کہ بتاؤ، وہ حاجی صاحب، وہ نمازی صاحب جنہوں نے خوب نفلیں پڑھی، خوب پارے پڑھے، خوب یاسین اور رات میں سوتے ٹائم سورہ ملک، سورہ کہف، سورہ جمعہ پڑھی، وہ حاجی صاحب جنہوں نے خوب سبحان اللہ الحمدللہ پڑھی، اور ایک امام صاحب ہیں جنہوں نے 4 رکعت عشاء پڑھی، 2 سنت 3 وتر، پھر رات بھر اپنے کاموں میں لگے رہے یا سو گئے، کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں پڑھا، رات بھی گزر گئی، رات بھر سوتے رہے، فجر کی نماز ہوئی، 2 سنت، فجر کی وقت ہوا 2 سنت پڑھی، 2 فرض پڑھا دیے۔ اب 2 فرض پڑھانے کے بعد اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس امام میں اور اس حاجی میں، ان دونوں میں افضل کون ہے، ان دونوں میں اعلیٰ کون ہے؟ تو قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ اتنی عبادت کے بعد بھی اس حاجی سے افضل امام ہے، اس حاجی سے اعلیٰ امام ہے۔ یہ کیسی بات؟ سونو بھائی بولے کہ مولانا یہ کیسی بات؟ اکرام بھائی موبائل والے بولے کہ حضرت یہ کیسی بات؟ فیصل بھائی کہیں گے بھائی میں تو اماموں کی عزت کرنے کا جلسہ سجایا تھا، لیکن اتنی عزت نہیں کرتا تھا، میں اتنا نہیں سمجھتا تھا کہ رات بھر سونے والا امام اور رات بھر جاگنے والا حاجی، ان دونوں میں امام افضل ہے، امام اعلیٰ ہے، امام بلند ہے۔ یہ کیسا معاملہ؟ تو عزیزان ملت اسلام، ابھی حل ہو جائے گا مسئلہ، ابھی حل ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کو ایسے سمجھ، کوئی شوی 2 رکعت فرض نماز چھوڑ دے، نہیں پڑھے، اور 2 نفل نماز پڑھ لے، تو کیا ان 2 فرضوں کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ فرض کے مقابلے میں تم ساری زندگی نفل پڑھتے رہو، اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، اس کا بھگتان آپ نہیں چکا سکتے، پورا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ہے جو فرض نماز پڑھتا ہے،
فرض نماز پڑھتا ہے اور امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے، اکیلے پڑھتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو فرض نماز پڑھتا ہے امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے، تو جو شخص امام کے بغیر نماز پڑھتا ہے، امام کے بغیر نماز پڑھتا ہے، ابتدا میں ٹائم سے تو پڑھ رہا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی 2 رکعت فرض، جماعت والی 2 رکعت فرض کے برابر بالکل نہیں ہوتی، تب آپ سمجھتے ہیں۔ اب جماعت والی میں آ جائے، 2 رکعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، عشاء کی نماز ہے، 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرض ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 درجہ زیادہ ثواب دیتی ہے، 27 فرضوں کے برابر۔ جماعت کے ساتھ جو ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 27 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب عشاء کی نماز میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان 100 کے 100 کو اللہ تبارک و تعالی 27 فرضوں کا ثواب دے گا، تو 27 × 100 کتنا ہوا؟ فیضل بھائی خوب پیسہ کماتے ہیں آپ، کتنا ہوا؟ اکرام بھائی خوب پیسہ کماتے ہیں، 27 × 100 تو 100 لوگوں کو کتنی فرضوں کا ثواب ملا؟ 2700 فرضوں کا ثواب ملا، 2700 فرضوں کا ثواب ملا۔ یہ تو عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا، 2700 فرضوں کا ثواب۔ اب 2700 فرضوں کا ثواب کس کی بدولت مل رہا ہے؟ کس کی برکت سے مل رہا ہے؟ تو رب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں امام عطا کیا ہے اس کی بدولت مل رہا ہے۔ اگر وہ امام نہ ہوتا تو جماعت نہ ہوتی، اور جماعت نہ ہوتی تو 27 فرض کے برابر ثواب نہ ملتا۔ تو رب کا قانون یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کسی عمل پر ثواب مرتب ہوتا ہے، تو جس کو اس عمل کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، اس تمام کے برابر اس عمل کے کرنے کی جو وجہ ہے اسے بھی دیا جاتا ہے۔ تو تمہیں تمہاری نماز کا ثواب کتنا ملا؟ 27 ملا، اور امام کو کتنا ملا؟ 2700 فرضوں کے برابر ثواب ملا۔ سبحان اللہ بول دیجیے، 2700 فرضوں کے برابر۔ اب فجر کا ٹائم آ گیا، فجر میں جب 100 لوگ رہتے رہیے، اب جیسے مان لیجیے سبحانیہ مسجد ہے، جامع مسجد ہے، بڑی ہے، ہمارے یہاں تو بہت کم رہتے ہیں، بہرحال سبحانیہ مسجد میں مان لیجیے کہ 50 لوگ، فور ایگزامپل 50 لوگ فجر میں۔ اب فجر کی نماز پڑھی، امام صاحب رات بھر سوتے رہے، عشاء پڑھائی، اب فجر پڑھانے آ گئے۔ فجر کی نماز پڑھنے میں کتنے لوگ ہیں؟ 50 لوگ۔ اب 50 لوگوں نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، تو اب ہر ایک نمازی کو 27 فرضوں کے برابر ثواب ملا، تو 50 نمازیوں کو 1350 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اب 2700 فرض کا 2700 فرض کا ثواب اور 1350 فرض کا ثواب امام کو ملتا ہے۔ اب ان دونوں فرضوں کو ملا لو تو کتنا بنتا ہے؟ 4050 فرض، 4050 فرض کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ امام کو مل رہا ہے۔ اس امام کو مل رہا ہے جس نے 4 رکعت عشاء کے فرض پڑھائے، جس نے 2 رکعت فجر کے فرض پڑھائے، صرف اس نے 6 رکعت پڑھائی ہے، اس کو مل کتنا رہا ہے؟ 4050 فرض کا ثواب مل رہا ہے۔ اب بتاؤ وہ حاجی صاحب جو رات بھر نفل پڑھ رہے ہیں، کیا وہ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ ثواب پا سکتے ہیں؟ کسی بھی قیمت میں وہ یہ ثواب نہیں پا سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے رات میں سورہ جمعہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، سورہ ملک پڑھ کے سویا کہ نہیں سویا، سورہ کہف پڑھ کے سویا کہ نہیں سویا، سورہ یاسین اس نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ سب نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ امام صرف 2 نماز پڑھا رہا ہے تو اسے 4050 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب کوئی رات بھر میں 2 لاکھ نفل نماز بھی پڑھ لے تو وہ 1 فرض کے برابر بھی اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو پھر
کیا نسبت ہے؟ کیا نسبت ہے ایک مقتدی اور امام کے درمیان؟ کوئی نسبت نہیں۔ امام امام ہے، امام کہتے ہیں رہنما کو، امام کہتے ہیں پیشوا کو، امام کہتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے کھپنے والے، ہماری رہنمائی کے لیے ڈٹنے والے کو، ہماری رہنمائی کے لیے جھڑکنے والے کو، ہماری رہنمائی کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے کو۔ امام آپ کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ وہاں بھی لوگ خرد کر رہے ہیں۔ ابھی ایک دن یہاں سولہ کوارٹر میں وہ میڈیکل کے سامنے، اس میڈیکل کے سامنے 10-15 منٹ تقریر ہوئی۔ ایک وہابی نے، ایک ایسا اہل جماعت اسلامی والے نے تقریر کی، اس نے خوب تقریر کی۔ سارے لوگ بیچارے سب بیچارے بھولے بھالے تو ہیں، سیدھے سادے، کوئی اگر ہمارے گھر میں آ کے کچھ بھی تھوڑا سا اٹ پٹ بول دے تو ہم شمشیر سلیمانی نکال لیں، لیکن کوئی اگر ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کتنی بھی ریلی کرے، کتنے بھی جلوس کرے، ہمیں سانپ نہیں سوچتا۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں کہ بہت ساروں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی والے یہاں فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ آج 4 کھمبے میں رضا چوک میں انہوں نے بورڈ لگایا ہے، یہ ان کی عادت ہے، یہ شہد دکھاتے ہیں اور زہر پلاتے ہیں۔ جی شہد دکھاتے ہیں اور زہر پلاتے ہیں۔ وہ آپ کو اتحاد آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی رسی کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقے میں نہ پڑو۔ وہ یہی گیت گاتے ہوئے آپ کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ بھی ان سے کہو کہ ہاں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، آپس میں فرقوں میں بٹنا نہیں چاہیے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن بتاؤ فرقوں میں بٹ کون رہا ہے؟ ہم تو وہی ہیں جو شروع سے لے کر اب تک ہیں۔ فرقوں میں تو تم بٹ رہے ہو، شروع سے لے کر اب تک ہم یا نبی سلام علیکہ پڑھتے تھے، تم بعد میں آئے اور کہہ رہے ہو یا نبی سلام علیکہ پڑھنا شرک ہے۔ تو الگ کون ہو رہا ہے؟ فرقے میں بٹ کون رہا ہے؟ وہ تم بٹ رہے ہو۔ لیکن سب کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن کوئی بھی پھٹے میں پیر نہیں ڈالنا چاہتا، کوئی بھی کہیں بھی ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ سب کو ڈر ستاتا رہتا ہے، سب گھبراتے رہتے ہیں۔ لیکن حکم یہ ہے کہ حق کے لیے اگر تم سٹو گے، حق کے لیے اگر تم اڑو گے اور اس کے بعد تم پر تمہارا اگر قتل بھی ہو جائے، تمہیں اگر تھانہ کچہری بھی کرنی پڑ جائے، تمہیں اگر ذلیل و رسوا بھی ہونا پڑ جائے، اگر حق کی خاطر یہ سب کرنا ہے تو یاد رکھنا تمہیں ہر عمل کے برابر، ہر عمل کا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ سے بڑا ثواب عطا۔ لیکن ہم کرنے نہیں چاہتے۔ لیکن ایسے وقت میں ہمارے پاس ایک فون آیا، کہ حضرت پچکویاں تگڈے میں ایسا ہو رہا ہے، پچکویاں تگڈے میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ فون کرنے والا کون تھا؟ ایک پاگل امام ہی تھا، ایک دیوانہ امام ہی تھا، ایک تمہارے ایمان کی فکر کرنے والا امام ہی تھا، ایک جنونی امام ہی تھا، جو صرف اور صرف اس کو یہ فکر تھی، اسے کیا معلوم تھا، اسے کیا پتا تھا کہ میں مولانا اکبر کو فون لگا رہا ہوں تو پورے شہر میں پتا چل جائے گا، تو سب ہمیں 500 کا نذرانہ دیں گے۔ مولانا اکبر کو ہم نے فون لگایا تھا تو میری عزت ہو جائے گی، میری واہ ہو جائے گی۔ اسے کیا فکر تھی اسے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے۔ اس نے مجھے فون لگایا، میں نے آگے فون لگایا، پھر آگے سے کارروائی جو ہونا تھی ہوئی۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم جس طرف توجہ نہیں کرتے ہو اس طرف توجہ تمہارے امام کی، بے شک ہے، جس طرف تم توجہ نہیں کرتے وہاں تمہارے امام کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم نے 10,000 روپے بڑی مشکل میں تنخواہ طے کر دی، 10,000 روپے، 50,000 روپے آ رہا ہے، 10,000 روپے بجلی کا بل، 10,000 روپے مؤذن کا، 10,000 روپے امام صاحب کا، اب 20,000 روپے بچا اور بیچ میں نہ جانے کتنا آتا رہتا ہے۔ تو کیوں بھائی 10,000 روپے کیوں؟ 15,000 روپے کیا دقت؟ 18,000 روپے کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس قدر تنخواہیں کم، کیا وہ اچھے کپڑے نہیں پہننا چاہتے؟
کیا وہ اچھے کھانے نہیں کھانا چاہتا؟ کیا اس کے بیوی بچے اچھے کھانے اچھے کپڑے پہننا نہیں چاہتے؟ کیا اس کے بیوی بچے اچھی جگہ سیر تفریح کرنے نہیں جانا چاہتے؟ کیا اس کے بیوی بچے اچھی سواری اچھی گاڑی نہیں چاہتے؟ کیا اس کے بیوی بچے، کیا اس کے ماں باپ، کیا اس کے بھائی بہن اس سے کسی چیز کا اس سے کسی چیز کی مانگ نہیں کرتے؟ کیا امام کو حق نہیں ہے کہ اس کے بچے بھی سینٹ الائسس میں پڑھیں؟ کیا اس امام کو حق نہیں ہے کہ اس کے بچے سینٹ زیویئرس میں، سینٹ ناربٹ میں پڑھیں؟ کیا امام کو یہ حق نہیں کہ اس کے بچے بھی انگلش میڈیم میں پڑھیں؟ کیا امام کو حق نہیں کہ اس کے بچے بھی اچھی ٹیوشن کر لیں؟ کیا امام کو حق نہیں ہے کہ کیا امام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اچھے مکان میں رہے؟ کیا امام کو حق نہیں ہے کہ اس کا بغیر چھپا ہوا مکان چھپ جائے، اس میں پلاسٹر ہو جائے؟ کیا امام کو حق نہیں ہے کہ اس کے گھر میں بھی ٹائلز ماربل لگ جائے؟ کیا امام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی پیسے سے بھی وہ اس لائق ہو جائے، اپنے ذاتی پیسے سے وہ ایک پلاٹ خریدنے کی اوقات بنا لے؟ کیا امام کو یہ تمام چیزوں کا حق نہیں ہے؟ آخر کیوں آپ مجبور کرتے ہو کہ وہ امام ایسی حرکتیں کرے کہ وہ یہاں وہاں ہاتھ پھیلائے، یہاں وہاں ادھاری لیتا ہوا نظر آئے، اس کا کھاتا ہوا نظر آئے؟ آخر آپ ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ وہ عقیقہ کے جانور ذبح کرنے کے بعد 100 روپے کی تمنا رکھے، 100 روپے کی خواہش رکھے، وہ آپ کو نام بتانے کے بعد 200 روپے نذرانے کی امید رکھے؟ آخر کیوں تم 18,000 روپے پیمنٹ نہیں کرتے؟ آخر کیوں تم حیثیت ہونے کے باوجود نذرانے کی آمدنی کے باوجود تم 20,000 نذرانہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ امام بھی اپنے ذاتی پرسنل پیسے سے ایک نیتا امن نگر میں یا نیتا کالونی میں یا عائشہ نگر میں یا کہیں بھی دور دراز ویرانے میں 500 ورگ فٹ کا پلاٹ لے لے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا امام یہ نہیں سوچتا کہ ہم اپنے ذاتی پیسے سے عمرہ کر لیں، روضہ رسول دیکھ لیں، اپنے ذاتی پیسے سے حج بیت اللہ کر لیں؟ کیا امام کی یہ تمنا نہیں ہوتی؟ کیا ضروری ہے کہ ہم صدقہ و خیرات ہی سے حج کریں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم کسی سے مانگ کر ہی عمرہ کریں؟ کیا ضروری ہے کہ کوئی ہمیں عمرے کا ٹکٹ دے گا تبھی ہم عمرہ کرنے جائیں گے؟ نہیں مسلمانوں، ایسا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم امام کو ایسے طریقے سے ایسے راستوں سے دیں گے کہ وہ اپنے پیسے سے عمرہ بھی کرے گا، اپنے ذاتی پیسے سے حج بھی کرے گا، اپنے ذاتی پیسے سے مکان بھی بنائے گا، تب جا کے اس کا باپ کہے گا میرا بیٹا، میں نے اس کو جس لائن میں ڈالا تھا، میں ہرگز اس لائن میں اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ یہ پیسہ کمائے گا، میں نے اسے ڈالا اسی لیے تھا کہ وہ دین کی خدمت کرے گا، لیکن اللہ نے دین کی خدمت کے صدقے اسے دنیا بھی ساتھ میں عطا کر دی، سبحان اللہ، اسے دنیا بھی ساتھ میں عطا کر دی، تب جا کے باپوں کا ماؤں کا مزاج بدلے۔ ہمارے یہاں آج کل کیا ہوتا ہے؟ امیروں کے یہاں سے بچے عالم حافظ کم بنتے ہیں، غریبوں کے یہاں سے اس لائن میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ امیروں کے بچے کیا کرتے ہیں؟ امیر اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیتے ہیں، انہیں دنیا کی طرح کی پڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ان کے دماغ میں دین کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ لڑکی کسی غیر مسلم سے محبت کر بیٹھتی ہے، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ لڑکا کفر و شرک والے عقیدے بنا لیتا ہے، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ لڑکا کچکا لگانے میں کو کفر نہیں سمجھتا ہے، اتنا پڑھ جاتا ہے کہ آرتی لے کر اتارنے بھی لگ جاتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایسا کرنے سے ہم دین سے خارج ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے انگلش میڈیم میں اسے ڈالا، تم نے اسے ایسی جگہ ڈالا جہاں دین کا کوئی انتظام نہیں تھا، عقیدے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو اب ایسی صورت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اگر امیر لوگ کے بچے اس لائن میں آئیں گے، سمجھ رہے آپ، جب کوئی دولت مند عالم بنتا ہے تو اس کے عالم بننے سے اسلام اور مضبوط ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جب کوئی غریب عالم بنتا ہے،
کیونکہ وہ عالم تو ہے لیکن جیب میں پیسہ نہیں. لیکن اگر کسی حاجی صاحب کا بہت سارے حج کرنے والے کا لڑکا اگر عالم بن جائے تو اس کے پیچھے آگے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ٹہلتے رہتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ وہ پیسے والا ہے, اس کے جیب میں پیسہ بھی ہے اور عالم بھی ہے, تو اب وہ اپنے پیسے کے سہارے سے اسلام کو بھی مضبوطی دے سکتا ہے, اسلام کو بھی مضبوطی دے سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس کی بات لوگ مانتے ہیں. پیسے کی بات لوگ مانتے ہیں, پیسے والے کی بات مان کر لوگ امامت سے الگ کر دیتے, پیسے والوں کی بات مان کر لوگ مدرسوں سے پڑھانے والے کو لات مار کر نکال دیتے ہیں. ایسا بہت اہم چیز ہے. تو اگر جب پیسے والوں کا بچہ عالم بنے گا, پیسے والوں کا بچہ حافظ بنے گا, تو اس کے ساتھ جو اس کے دوست یار ہوں گے وہ بھلے ہی انگلش میڈیم کے ہوں گے, لیکن اب اس کی زبان سے جب دین کی بات نکلے گی, عقیدے کی بات نکلے گی, تو وہ مانیں گے کہ نہیں یہ کروڑ پتی ہے, یہ جو بول رہا ہے کہ یہ ٹیکا لگانا یہ صحیح نہیں ہے اسلام میں, یہ دیکھو کتنا پیسے والا ہے, یہ بول رہا ہے کہ چاندی کی ایک انگوٹھی سے زیادہ انگوٹھیاں نہیں پہن سکتے, دیکھو یہ پیسے والا ہے, یہ صحیح بول رہا ہوگا, اتنا پیسے والا ہے, یہ چاہے تو سونے کی 4 انگوٹھی پہن لے, میں تو اس سے کم پیسے والا ہوں, میں سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہوں. پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ دولت مند عالم سے اسلام مضبوط ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں غریب کی پرابلم, اماں کا انتقال ہو گیا, بیٹے کو کون پالے گا, تو مدرسہ پہنچا دیا. ابا کا انتقال ہو گیا, اب اس کی پرورش کون کرے گا, مدرسے میں پہنچا دیے. پھر مدرسہ چلانے والے قاری شکیل صاحب, قاری وسیم صاحب پاگل ہو جاتے کہ بغیر ماں بغیر باپ کا بیٹا ہے, اس کو سجاتے سوارتے, اسے سکھاتے, اس کو علم دیتے, جان نکل جاتی. پھر اس کے بعد بھی کئی کمیاں رہتی ہیں, جو کمیاں لوگ بعد میں دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں. وجہ کیا ہے, ہمارا مزاج, ہماری مینٹلٹی یہ بن گئی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو پڑھانے بھیجتے ہیں جو کسی وجہ سے اب کچھ نہیں کرتا, جو کسی بھی طریقے سے کسی لائق نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ لیکن ایک ایسا دور تھا کہ جو اسکول میں بڑے ممتاز ہوتے تھے ان بچوں کا دارالعلوم اہل سنت میں ایڈمیشن ہوتا. ایک ایسا بھی دور, لیکن آج یتیم ہی جائے, آج غریب ہی جائے. تو ایسا مزاج اگر بدل جائے گا تو اسلام کو اور مضبوطی ملے گی, اور وہ مزاج ملے گا کہ کہاں ہمیں کیسے قدم اٹھانا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیمنٹ کے تعلق سے اچھا ایک چیز اور یہ دیکھی گئی ہے کہ جب پیمنٹ کوئی دیتا ہے تو وہ تو عوام کا پیسہ رہتا ہے, جنتا کا پیسہ رہتا ہے, جھولی میں آتا ہے وہ پیسہ. پیمنٹ جب کوئی دیتا ہے تو وہ تو پبلک کا پیسہ ہوتا ہے, لیکن جب وہ پیمنٹ دی جاتی ہے امام صاحب کو, قاری زاہد حسن صاحب کے ہاتھوں میں جب دی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے قاری صاحب کو, مجھ کو جب دی جاتی ہے, چلو قاری زاہد حسن کے نام پہ آپ ہنس رہے ہیں قاری شکیل صاحب, مجھ کو جب پیمنٹ دی جاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پیمنٹ دے رہے ہیں یہ 1 مہینے تک کہتی پھڑوا سبل چلائے ہیں اور کما کے اب دے رہے ہیں. ایسا لگتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ, ایسا لگتا ہے. ہاں السلام علیکم, پیمنٹ اٹھا لو, پیمنٹ اٹھا لو, سمجھ رہے, پیمنٹ لینا نہیں ہے کہا رکھ لیں, سمجھ رہے آپ کیا ہے. اب آپ بتائیے ہونا کیا چاہیے. امام ہے وہ, آپ کا امام ہے, نماز پڑھنے تو جاتا ہی ہوتا, 2-4 ہزار 10-20 ہزار تو آج کل سب عام بات ہے جیب میں رکھنا, جیب میں رکھے نماز پڑھنے گئے, امام صاحب کی نماز مکمل ہوئی, اس طریقے سے دے دی, اس طریقے سے دے دی, ہو گئی. اس طریقے سے بھی پیمنٹ دی جا سکتی ہے اور اس طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے جو میں نے بتایا, اور یہ سوچ کر بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے, نہ ہم نے پھڑوا چلا کے اسے لایا ہے, نہ ہم چنگے میں رکشے میں بیٹھ کر دیتے جائیے بھائیوں دیتے چاہیے, آپ 1 دیں گے تو 70 ملے گا, ٹھیلے والوں کو آپ 300 روپے دیتے ہو اور وہ 2000 ہوگا کے لے کے آتا ہے, 1700 روپے تم اپنے تہہ خانے میں ڈال لیتے ہو, 300 روپے اسے چندہ کرنے کا دے دیتے ہو. یہ 1700 اس مزدور نے مزدوری کر کے تم تک پہنچایا
ہے یہ 1700 تمہاری محنت کا نہیں ہے، وہ جس کی محنت کا تھا اسے 300 روپے تم نے دے دیا، یہ 1700 چل کر آ گیا گھر بیٹھے، تو اب ادب سے، احترام سے، عزت سے، وقار سے دینے میں کیا جاتا ہے؟ دے دو نا، ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ تم نے جو کمیاں کی ہوں گی اس کی وجہ سے وہ ختم کر دی جائے گی، جو تم سے گستاخیاں ہوئی ہوں گی اس ادا کی وجہ سے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ ایسا ہوتا ہے، بہت ساری جگہ ایسی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جہاں پر ایک تنخواہ ایسے دی جاتی ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا، مطلب ان کے دینے کے طریقے سے ایسا لگتا ہے، ان کے دینے کے طریقے سے ہی آدمی کوئی دیکھ لے دور سے تو ایسا لگے گا یہ صدر صاحب نہیں، یہ صدر صاحب نہیں، یہ ان کا بہت ہی کمزور، بے وقوف، کم عقل والا، بہت عقیدت مند، محبت کرنے والا، بالکل غلامی کا ثبوت دینے والا طالب علم ہے۔ اس طریقے سے دو کہ یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ ایسے دے رہا ہے۔ اس طریقے سے دینا چاہیے، اگر آپ اس طریقے سے دو گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پیمنٹ اچھی ہونا چاہیے، پیمنٹ ایسی ہو کہ وہ اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کر لے، اپنی تمام خواہشات کو پورا کر لے، وہ دوسری جگہوں پر۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں اگر امام صاحب سائیکل سے 2 ویلر میں آ گئے تو بھی آپ سمجھ رہے آپ کس کو پہنائے، کس کو چھید بنا دیے، بتائیے۔ اچھا اگر 1000 روپے میٹر کوٹا اگر امام صاحب نے پہن لیا، ضرور کسی نہ کسی کو پہنا دیے۔ اگر بائی چانس اگر 100 امام میں کسی نے کار خرید لی، چندہ تو ضرور چوری کیا ہے، بغیر چندے کے لائی نہیں سکتے، سمجھ رہے آپ؟ قاری وسیم صاحب لائٹ کا کام کرتے ہیں، ابھی 2 کار خرید سکتے ہیں، 2 کار ابھی خرید سکتے ہیں، لیکن اگر خرید لیں تو یہ بولے بغیر تو کھانا ہجم ہی نہیں ہوگا، کہ مسجد کے فنڈ کا ان کو کوئی نے دیا ہوگا، اس کو دبا لیا۔ غوثیہ مسجد میں تعمیر کا کام چل رہا ہے، مسجد کے فنڈ کا ملا ہے، دبا لیا۔ کیا ہے یہ مزاج؟ کیا مزاج کیا ہے؟ آپ کی انہی سوچوں کی وجہ سے ہم امام، ائمہ حضرات، مولانا حضرات ایسی سوچ کی وجہ سے چندہ کرنے میں ڈرتے ہیں، اور جب چندہ کرنے میں ڈرتے ہیں تو پیسہ کم آتا ہے، آمدنی کم ہوتی ہے، اور جب آمدنی کم ہوتی ہے تو دین کا کام بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو دین کا کام کمزور کیسے ہوا؟ تمہاری بولنے کی وجہ سے۔ کوئی مسجد کا صدر بن جائے، کوئی مسجد کا سیکریٹری بن جائے، آپ اس پر الزام لگانے لگتے کہ صدر صاحب خوب نپٹا رہے۔ کوئی مدرسے کا صدر بن جائے، آپ اس پر الزام لگانے لگتے ہو کہ وہ مسجد کا، مدرسے کا پیسہ کھا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تم صدر بن جاؤ گے، کسی دن صدر بن کر دیکھنا، کسی دن سیکریٹری بن کر دیکھنا، کسی دن خزانچی بن کر دیکھنا، کبھی ایسا کوئی وقت نہ گزرے گا جب تک کہ تمہارا خود کا پیسہ نہ لگ جائے۔ کوئی ایسا دن، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوگا کہ تمہارا خود کا پیسہ نہ لگ جائے۔ کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں تمہارا خود کا پیسہ لگ جائے گا، تمہیں شرم آئے گی کہ تم مسجد کے کام کے لیے گئے تھے لیکن تمہارا خود کا پیٹرول لگا، تمہیں شرم آئے گی کہ مسجد کے پیسے سے ہم 50 روپے پیٹرول کا کاٹ لیں۔ تو ایسی کئی جگہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے تمہارا خود کا پیسہ لگتا ہے، لیکن کوئی صدر بن جائے، کوئی خزانچی بن جائے، کوئی سیکریٹری بن جائے تو اس پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں الزام لگاتے ہو؟ تم خود بن دیکھو صدر، پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنا پیسہ آتا ہے۔ سارا پیسہ تو باہر چلا جاتا ہے جاوید بھائی، سارا پیسہ تو باہر چلا جاتا ہے، یہاں تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ کسی مدرسے میں 2 لاکھ آیا، کسی مدرسے میں 1.25 لاکھ آیا، کسی مسجد میں 1.5 لاکھ آیا، کسی مدرسے میں 2 لاکھ آیا۔ اب اس کو دیکھ لو، 2 لوگ پڑھانے والے ہیں، کہیں 3 لوگ پڑھانے والے ہیں، کہیں 4 لوگ پڑھانے والے ہیں، سال بھر میں 2 لاکھ آیا، سال بھر میں 2 لاکھ بڑھ گیا۔ اب مدرسہ وہی کا وہی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ 10 سال سے مدرسہ چل رہا ہے تو پیسہ گیا۔
جتنا آیا اتنا خرچہ ہو گیا، اب کچھ بچے گا تو کچھ اور ہوگا۔ کمپیوٹر بھی پڑھانا چاہتے ہیں ہم، لیکن آئے گا تب تو کوئی کھڑا تو ہوئے کہ میری طرف سے 10 کمپیوٹر ہے آپ کے مدرسے میں پڑھانے کے لیے، میری طرف سے ایک انگلش اسپیکنگ کورس کرانے کے لیے، انگریزی میں تقریر سکھانے کے لیے میں ایک ٹیچر کا بندوبست کروں گا، اس کی پیمنٹ میں دوں گا۔ ایسا کوئی آئے تو ایسا کوئی آئے؟ ابھی مدرسے کو آپ ترقی کرتا ہوا دیکھ لو گے، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام وجہ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ پریشان ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اماموں کی عزت کریں، اماموں کے حوصلے بلند کریں۔ کبھی مچھلی بن جائے گھر میں، کبھی مچھلی بن جائے، فون لگا دیں، امام صاحب ذرا گھر آئیے، روہو لائے، برگی سے کتلا لائے تھے، امام صاحب آ جائیے، مہا شیر لائے ہیں، امام صاحب آ جائیے۔ دیکھیے عرفان بھائی سے سیکھیے، عرفان بھائی جب بھی بکرے کے پائے لاتے ہیں فون لگا، حضرت یہاں سے اگر گزریں گے تو غریب کھانے میں 2 روٹی کھاتے ہوئے جائے گی۔ سمجھ رہے آپ کے یہاں چلو مرغے کے پائے، بکرے کے پائے نہیں بن رہے ہیں، بکرے کے پائے نہیں بن رہے ہیں، کڑھی تو بن رہی ہے نا۔ السلام علیکم حضرت، آج کڑھی بنی ہے، گھر آ کے کھا لیجیے۔ اب وہ آئے، کیوں انتظار کرتے ہو کہ ابا جب مریں گے تو موت کے 18 گھنٹے کے بعد جو شام کو کھانا بنے گا، حافظ صاحب تو نہاتے کھا لیجیے، حافظ صاحب کو شرم آئے گی، حافظ صاحب کا ضمیر مر جائے گا، حافظ صاحب کا ضمیر جو ہے جھنجھڑ جائے گا، یا اللہ اس گھر میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ آج یہ آدمی کتنی فورسلی، کتنے زور سے کہہ رہا ہے حضرت تھوڑا سا کھانا کھا لیجیے، 2 لقمہ کھا لیجیے۔ امام صاحب حیران و پریشان ہے، یا اللہ ابھی 18 گھنٹے پہلے اس کے یہاں اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھا ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ 2 لقمہ پلاؤ کھا لو، مجھے الٹا اس کو کھلانا چاہیے۔ یا اللہ میں اس کے گھر کیسے کھاؤں جہاں میں نے آج تک کبھی 2 نوالا نہیں کھایا، آج وہ کھلا بھی رہا ہے تو کب کھلا رہا ہے؟ باپ کے مرنے کے 20 گھنٹے بعد۔ تو ایسے بھی کھلا سکتے ہو، بغیر سویم کے بھی کھلا سکتے ہو، ببلو بھائی بغیر تسبیح کے بھی کھلا سکتے ہو، بغیر سورہ یاسین کا وظیفہ پڑھوائے بھی کھلا سکتے ہو، بغیر ایسے بھی ضروری نہیں کہ جب 500 لوگوں کو بلواؤ اور 2 گنجا پلاؤ کا بناؤ اور دھیرے سے ایک ٹکیا جو ہے دعوت کی، امام صاحب کو بھی پکڑا دو کہ 500 لوگ آئیں گے کھانا کھانے، آپ بھی آ جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ جب 500 کھا رہے ہیں تو آپ بھی کھا لیں۔ نہیں، یہ دعوت 500 لوگوں کو آپ دے رہے، کبھی ایسے بھی دعوت دیا کہ امام صاحب آج آ جائیے۔ آج آپ کو بھنڈی بہت پسند ہے، میں نے ایک دن آپ کو بات کرتے ہوئے سنا تھا، آج بھنڈی بنی ہے، دوڑ لگا کے آ جائے۔ امام صاحب یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ نے 3 دن پہلے انہیں دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی، آپ نے انہیں پہلے ہند کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، وہ خوش ہو جائیں گے کہ کوئی نہ قل یا ایھا الکافرون ہے، نہ قل ھو اللہ احد ہے، نہ دعا ہے لمبی چوڑی، نہ صلوات و سلام ہے، نہ شجرہ عالیہ قادریہ ہے، نہ اس مرض سے اس مرض سے آزادی کی دعائیں ہیں، کچھ نہیں ہے، بس آ جائیے، سلکچی موجود ہے، ہاتھ دھوئیے، کھانا کھائیے، چلے جائیے۔ کبھی ایسی دعوت کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیا مطلب معلوم ہی نہیں ہے، بالکل بھوندو، اتنا معلوم ہی نہیں ہے۔ دنیا پارشدی میں تو تم بہت ہوشیار ہو، विधायकी में तुम बहुत होशियार हो, सांसदी में तुम बहुत होशियार हो, मुख्यमंत्री में तुम बहुत होशियार हो, प्रधानमंत्री में बहुत होशियार हो, लोकसभा के बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम है, राज्यसभा में तुम्हें कुछ सब कुछ मालूम है। इमाम साहब लोगों को तो ये सब कुछ पता ही नहीं रहता, उन्हें तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अलावा कुछ आता ही जाता नहीं है। सब कुछ तुम्हें मालूम है, लेकिन इन तमाम चीजों में क्या हो जाता है, इन तमाम वक्तों में क्या हो जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामी, जब तुम ऐसे बुलाओगे किसी को अपने घर, किसी को अपने घर बुलाओगे ऐसे, और फिर कभी तुम्हारे घर में कोई परेशानी आएगी तो सबसे पहले तुम्हारे घर में कोई पहुंचेगा तो वो मस्जिद का इमाम ही रहेगा। वो ये नहीं देखेगा कि इकराम भाई के यहाँ से हमें 11वीं की दावत मिली है कि नहीं मिली है, इकराम भाई के यहाँ से वलीमे की दावत कितनी मजबूती से, कितने ढीले अंदाज में, किस कार्ड के साथ या फोन में या आकर कैसे दावत मिली है। उससे तो ये याद रहेगा कि इकराम भाई वो हैं कि इनके यहाँ जब भी कुछ अच्छा खासा बनता तो उनके दस्तरखान में जो होए
کوئی ہوئے یا نہ ہوئے امام صاحب ضرور رہتے، میں ضرور رہتا تھا، مجھے ضرور بلایا جاتا تھا۔ آج وہ ولیمے میں بھول گئے تو کیا ہوا، آج ولیمے میں وہ ہمیں شاید بلانا بھول گئے ہیں، وہ بغیر دعوت کے چلے جائیں اور صرف جائیں گے نہیں، ریسیو کرنے والی جگہ میں کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے جائیں گے، سب سے آخری میں نکلیں گے اور اپنے چاہنے ماننے والوں کو تمہارے ساتھ کھڑا کریں گے کہ غلام بھائی کے ساتھ کھڑے رہو، ان کے گھر کا کام ہے، ہاتھ بچاؤ۔ یہ سب کب ہوگا؟ لیکن اگر لے دے کے وہی 40واں اکیلا بس بچے گا، لے دے کے اگر صرف اور صرف 40واں ہی میں بلاؤ گے تو عزیزان ملت اسلامیہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ 40واں میں جب صرف 40واں میں جب دعوت دیتے ہو نا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ قاری شہادت صاحب موجود ہیں، اگر میں بول رہا ہوں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کھانا ہم صرف اور صرف 40واں ہی کے لائق، ہم صرف اسی لائق ہیں کہ 40واں ہی کا کھانا ہمیں کھلایا جائے۔ ہاں لیکن اگر اور دنوں میں بھی آپ کے ہاں آنا جانا بنا رہا اور اب آپ کے ہاں 40واں ہو گیا تو پلیٹ لے کے ایک دو محفل کو چلاتا ہوا امام نظر آ جائے، امام پلیٹ سرو کر کھانا سرو کرتے ہوئے امام نظر آ جائے، لیکن کچھ قدم تم بڑھاؤ تو، کچھ آگے آؤ تو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام یہ وہ تمام باتیں ہیں جو زبانی جمع خرچ ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو فارمیلٹی کے طور پر بھی کی جا سکتی ہیں، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو محبت کے طور پر بھی کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ محبت کے طور پر کرو گے تو اس پر ثواب بھی ملے گا، اور فارمیلٹی کے طور پر کرو گے تو اس کا جو اثر ہے وہ ہو سکتا ہے اتنا مرتب نہ ہو، لیکن اگر عقیدت و محبت کے ساتھ آپ یہ تمام کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب ضرور دے گا اور اس کی برکتیں بھی آئیں۔ امام صاحب آپ کیا کڑھی کھا کے جائیں گے تو دعا نہیں مانگیں گے، یا اللہ اس دسترخوان کو کشادہ کر دے، یا اللہ اس دسترخوان میں برکتیں اڑین دے، یا اس دسترخوان کو وسیع و عریض کر دے، صاحب کھانا کے کاروبار میں برکتیں اڑین دے، یہ دعا کر کے جائیں گے۔ اور یہ دعا فاتحہ میں بلوانے والے وقت سے بھی زیادہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعا ہوگی۔ یہ دعا وہ دعا ہوگی جس کو کسی نے بولا نہیں ہے، وہ خود نکالے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ماحول بدلیں، آپ آگے آئیں گے۔ کمیٹی والوں نے اتنا بہترین پروگرام، جبل پور ضلع کا یہ پہلا پروگرام ہے جو اس مناسبت سے سجایا گیا کہ اعزاز ائمہ مساجد، امام کا بہو وچن ائمہ، مسجد کا بہو وچن مساجد، اور اعزاز مانے ان کو عزت دینا، ان کا اکرام کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ اعزاز ائمہ مساجد، مسجدوں کے اماموں کی عزت افزائی کرنا، اس کا یہ پروگرام تھا، اس تعلق سے یہ پروگرام تھا۔ یہ پہلی بار ہے لیکن الحمدللہ اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی۔ ہر سال ظاہر سی بات ہے کہ شروعات میں کوئی بھی کام کچھ کمیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو کمیاں ہوئی ہیں آئندہ سال اسے اور اچھے طریقے سے کیا جائے گا، کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں ہم سے اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، کسی کی دل آزاری ہو گئی، کسی کو بھی میں نے مردہ نہیں بنایا۔ ہاں آپ خود سوچ لو، دیکھو اس کو بھی ایسے سمجھ لو، ہم اور سمیع بھائی بات کر بیچ میں ایک دو بار ہم نے اکرام بھائی کو دیکھ لیا، اب اکرام بھائی سوچ لیے ہمارے بارے میں بات کر۔ یہ بھی بہت بڑی آفت ہے، ایسا کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ ہم یہاں پر صرف سمجھا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام بتانا ہے۔ میں نے ہم نے اب بتا دیا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہم کسی پر اشارہ نہیں کر رہے، کسی کو کمنٹ نہیں مار رہے، ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ خود بخود سوچ لیں کہ ہاں یہ سب کام ہمارے بارے میں بولا جا رہا ہے، ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ 15-20 مسجدوں کے 13-14-15 مسجدوں کے اماموں کو بلایا گیا ہے، الگ الگ مسجدوں کے امام کو، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں ان کی دعوت پر اماموں کی حوصلہ افزائی کے لیے کل میدان محشر میں اس حوصلہ افزائی کو آپ سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ انداز بیان گرچہ بہت
شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عبد الراشد صاحب کا استقبال ہونا ہے، بیٹھ جائیں آپ لوگ۔